بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ناظرین، اب سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے لازمی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے روایت بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما میں، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی بھرا، اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سناتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوری بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس کے بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپاؤں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر سے رات تک کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ ابتدائے آفرین میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی، ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت میں بیان کیا گیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا تھا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ پاک معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
ناظرین، مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی اصل اور بنیاد۔ ناظرین، ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی اور میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہاں جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسل چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔